الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد صدق اللہ العظیم۔ ابھی آپ حضرات نے قرآن کریم کی اس آیت کے ذریعے سے اس بات کو سنا کہ ہم سب کے سب محتاج ہیں، فقر ہمارا وصف ہے۔ یہ اگر آدمی کے ذہن میں مستحضر رہتا ہو، حاضر رہتا ہو، تازہ رہتا ہو، تو پھر اس بندے کی زندگی کے گزارنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ بالکل الگ ہوتا ہے اس طریقے سے جس طریقے پر آج عام طور پر لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ شعر بہت کم لوگ سمجھتے ہیں جو حضرت کا ابھی آپ کو سنایا گیا۔ نہیں ہے مجھ کو طلب اپنے غیر کی یا رب، حصول مجھ کو میرا ہی حضور ہو جائے، میں کیا ہوں وہ میرے سامنے آ جائے بس۔ دنیا میں انسان عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں، نہ اس کو پہچانتے ہیں جس نے پیدا کیا، نہ خود کو پہچانتے ہیں کہ میں کیا ہوں، اور دنیا کی ہر چیز کو پہچاننے کے چکر میں پڑے ہو۔ عجیب صورتحال ہے انسانوں کی، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، یہ کیسا بنتا وہ کیسا بنتا، اس کا کیا فائدہ اس کا کیا فائدہ، ہر چیز کو پہچاننے میں لگا ہوا ہے عالم انسان، اور دو چیزوں کو نہیں پہچانتا جنہیں پہچاننا چاہیے۔ ایک اس کو جس نے پیدا کیا، اور ایک خود کو جو پیدا ہوا، اس کے کیا کمالات ہیں، میرے کیا احتیاجات ہیں، یہ سمجھنا یہ چھوڑ دیا آدمی، اور اس کے نتیجے میں اپنے بارے میں کچھ اور سمجھنا شروع کر دی۔ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ کوئی سمجھ رہا میں طاقتور ہوں، کوئی سمجھ رہا میں تعلیم یافتہ ہوں، کوئی سمجھ رہا میں دکاندار ہوں، کوئی سمجھ رہا میں کارخانے والا ہوں، اور کوئی سمجھ رہا میں کمپنی کا مالک ہوں، کوئی سمجھ رہا میں منصبدار ہوں، کوئی سمجھ رہا میں عہدیدار ہوں۔ خالی یہ سمجھ ہی نہیں رہا، لوگ ابھی میرے کو ایسا سمجھنا، یہ بھی خواہش بھی رکھتا ہوں۔ جو سمجھنا ہے اسے وہ تو سمجھ نہیں رہا، جس کو سمجھنا ہے اس کو تو سمجھ نہیں رہا۔ اسی کے نتیجے میں وہ کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، اس کا بھی صحیح ادراک نہیں ہے اسے۔ دنیا میں جو آپس میں ایک دوسرے سے لڑ لیتے رہتے کہ کیوں لڑ رہا ہوں، کے واسطے لڑ رہا ہوں، تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ انہیں یہ سمجھ کے اس سے لڑتا کہ انہیں ختم ہو گیا تو میرے کو یہ سب مل جائے گا، اس کو مار کے گھر پہنچنے سے پہلے اس کو بھی مار دیتے تھے، وہ سمجھ کے انہیں نکلا۔ ماضی میں جو ملکوں کے واسطے جنگیں چلیں تو اس میں ایک مسلمان صاحب ایمان، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے والا، جذبہ رکھنے والا، اپنے مخالف فوج کے سپاہیوں سے بولا تم لوگوں کو تو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ کائی کو مار رہے ہیں، اس کا بھی اندازہ نہیں ہے کہ کئی کو مر رہے ہیں، تمہارے کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے اس کا۔ بھاگ رہے ہیں کسی چیز کے پیچھے تو کئی کے واسطے بھاگ رہے ہیں؟ اس زندگی کے واسطے، جس زندگی کو اللہ نے حقیقی زندگی بتائی ہی نہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ دنیا کی زندگی تو بس یہ چند روز کھیل کود کی طرح کی زندگی ہے،
کھیل کود کتنے دن رہتا؟ ہمارے حیدرآباد میں گچی بولی کی طرف بہت بڑی زمین پہ اونچی اونچی بلڈنگاں بنا کے ایشین گیمز وغیرہ رکھے تھے، سمجھے؟ اس زمانے میں وہ اس کا افتتاح ہوا، پھر اس کے اختتام پر ہندوستان کا وزیر اعظم آیا اس زمانے کا، اور آنے کے بعد میں تقریر کرتے ہوئے ان بولا کھیل ختم پیسہ ہضم، ایسا بول کے گیا انہیں آ کے، اس لیے کہ باتوں کا ماہر تھا انہیں۔ سمجھ میں نہیں آیا لوگوں کو، پوری زندگی کھپا دے رہے گئے میں، کھیل میں کروڑوں روپے لگا دیے چند روزہ گیموں کے واسطے، انجینئروں کو کھپا دیے مہینوں برسوں کے واسطے، چند روزہ زندگی کا مسئلہ تھا۔ کتنی دیر کرتے؟ گھنٹہ 2 گھنٹے، صبح سے لے کے شام تک، ختم۔ پھر یہ میچاں ہوتے، ایک ایک پارٹی کتنے کتنے دن کھیلتی، وہ بھی ٹائمنگ مقرر ہے شاید، جی یہ بولتے نا 20 اتنے آورس کا ہے، اتنے بالوں کا، بس اتنا ہی رہتا اس میں، لاکھوں کا جوا کھیل رہے لوگ اس کے پیچھے، ہزاروں کا لاکھوں کا انعام مل رہا کھلاڑیوں کو، کروڑوں لوگ دیکھ لیتے بیٹھے ہوئے، اسے کیا ہے، نہ پہلے کچھ تھا نہ بعد میں کچھ، پوری زندگی کھیل کود۔ اب یہی چیز دوسری شکل میں پائی جا رہی ہے۔ اب باوا دکان میں لگا دیا 60 سال، اب انہیں چلے گئے تو بیٹا بولا میرا کام ہے بول کے، وہ بیٹا 20-25 سال، انہیں چلے گیا تو پوترا بیٹھ گیا، انہوں کیا کمائے، انہوں کیا کمائے، وہ ختم، یہ ختم، سب ختم۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کی زندگی تو بس ایک کھیل کود کی زندگی ہے، پھر حقیقی زندگی کون سی ہے؟ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی، یہ بات نہیں بیٹھ رہی لوگوں میں، اسی لیے اس حقیقی زندگی کی فکروں سے دل دماغ خالی ہو گئے، نہ دل میں اس زندگی کے بارے میں کچھ ہے، نہ دماغ میں اس زندگی کے بارے میں کوئی سوچ ہے، نہ دل میں اس کی سمجھ ہے، نہ دماغ میں اس کی سوچ ہے۔ حضرت مولانا سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ کے بڑے بزرگوں میں سے گزرے، کھیڑا افغان کے رہنے والے تھے، ان کے بہت سے مکتوبات میں نے پڑھے، یہاں سے وہ ہجرت کر کے عرب گئے، مکے میں قیام کیا، پورے سرزمین عرب پر دعوتی کام کا ایک بہت بڑا نظام چلایا، اور اس قدر اس سلسلے میں فکر مند رہتے تھے کس ملک سے کتنے دن کے لیے کون سی جماعت پہنچ رہی ہے، اور اسے کہاں کہاں پورے سعودیہ میں استعمال کرنا ہے، بہت غیر معمولی انہوں نے خدمات انجام دی۔ ان کی تحریروں میں یہ ہے، کسی چیز کو اگر دل میں بٹھانا ہو تو بولنا وہی، سوچنا وہی، دیکھنا وہی، سننا وہی، بولنا، سننا، سوچنا، دیکھنا، وہ چیز بیٹھ جاتی کہتے اندر۔ یہ کئی کو سنا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو، کون سی چیز بیٹھی ہوئی ہے دل میں، کئی کو بیٹھی ہوئی ہے، وہ سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں۔ دل میں بیٹھی ہوئی ہے دنیا، دل میں موجود ہے خواہشیں، دل میں موجود ہے لذت طلبی، دل میں موجود ہے عیش و عشرت کا حاصل کرنا، کائے کو یہی چیزیں دیکھے، یہی چیزیں سنے، یہی چیزیں بولے، یہی چیزیں سوچے، تو کیا بڑھ گیا اندر؟ یہی چیزیں بڑھ گئی اندر جا کے۔
اس واسطے خانقاہوں میں فیضگاہوں میں بلا کے یہ نہیں وہ سوچو بول کے یہاں وہ لگاتے، یہ نہیں وہ بولو، یہ نہیں وہ سوچو، یہ نہیں وہ دیکھو، اور یہ نہیں وہ بولو، اللہ بولو، اللہ سنو، اللہ کی نشانیوں کو دیکھو اور اللہ کی قدرتوں کے بارے میں غور و فکر کرو تاکہ اللہ دل میں بیٹھ جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی باتیں سنو، رسول علیہ السلام کی باتیں بولو اور رسول علیہ السلام کی باتیں سنو اور رسول علیہ السلام کے طریقوں پر چلنے والوں کی زندگیوں اور ان کے پاکیزہ کارناموں اور ان کی کاوشوں اور محنتوں کے نتیجے میں اللہ جل شانہ کی جانب سے ملے ہوئے ان کے انعامات کو سوچو اور دیکھو کتابوں میں، بیٹھیں گا دل میں۔ اب سوچنا دنیا ہے، بولنا دنیا ہے، دیکھنا دنیا ہے، سننا دنیا ہے۔ سو رہے ہیں تو وہی فکر لے کے سو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں تو وہی فکر لے کے اٹھ رہے ہیں۔ ایک صاحب تھے، صبح سے لے کے شام تک کاروبار میچ رہتے تھے اور رات میں تھک ہار کے جا کے قفل ڈال کے اپنی دکان کو جا کے سوتے تھے، لیکن آدھی رات کو اٹھ کے پھر آ کے دیکھتے تھے قفل کو کوئی ہاتھ لگایا تو نہیں بول کے، ویسے لگا ہوا رہا تو دیکھتے تھے آ کے کوئی اندر گھس کے کچھ کر کے تو نہیں گیا بول کے اس کو ذرا کھول کے ہلا کے دیکھتے تھے، کہتے ذرا کہیں بھی اٹکا کے چلے گیا کیا اس کا کنڈا بول کے اس کو پکڑ کے لٹک کے دیکھ کے جا کے پھر سوتے تھے۔ میں جانتا ہوں وہ صاحب گزر گئے بیچارے۔ تو سوچ رہے وہی، بول رہے ہیں وہی، سن رہے ہیں وہی، اور دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کو کہ اسی تگدوں میں لگی ہوئی لاکھوں کروڑوں اربوں انسان، دوڑ دھوپ ان کی کہے کے لیے لاکھوں لوگ کروڑوں لوگ رات رات بھر جاگ رہے ہیں۔ ایسا کیسے جاگ رہے ہیں صاحب؟ کروڑوں لوگ ہیں۔ سفر کر کے دیکھو سمجھ میں آتا، ہائی ویز پہ جا کے دیکھو راتوں میں ایک کے پیچھے ایک، ایک کے پیچھے ایک، ایک کے پیچھے ایک، کاراں ہیں، جیپاں ہے، بساں ہیں، لاریاں ہیں، لاکھوں کی تعداد میں۔ ایئرپورٹوں میں جا کے دیکھو، شہر میں پورا سناٹا رہتا ہے، ایئرپورٹ میں رات ہے کیا یہ بول کے سمجھ میں نہیں آتا، ادھر دیکھو لوگ ہی لوگ، لوگ ہی لوگ، لوگ ہی لوگ، کوئی استقبال کرنے والے، کوئی آنے والے، کوئی چیکنگ کرنے والے، کوئی ٹھپا لگانے والے، کوئی سامان دیکھنے والے، تتلیوں کی طرح اڑ رہے جہاز فضاؤں میں۔ کروڑوں لوگ ہیں جو رات رات بھر جاگ رہے ہیں، ان سے پوچھو کائے کو؟ اس کے واسطے پائے ساکو، پیسے کو کیا بول رہا ہوں میں؟ پائے سا، پاؤں کے جیسا۔ اردو اپنی اپن بھی کوئی تشریح کر لینا نا اس کی۔ چلتے وقت قدم استعمال کرنے کے واسطے ہے، وہ ضرورت پڑے اس وقت میں یوز کر لینے کا ہے۔ پائے سا ہے وہ، سا بولے تو جیسا، اسی کا سا بولے تو اسی کے جیسا۔ اب وہی دیکھے، وہی سنے، وہی سوچے، وہی بولے، وہی بیٹھ گیا دل میں۔ اب یہاں آنے والے لوگوں کو بول رہے ہیں اب یہ بولنا، یہ سوچنا، یہ دیکھنا، یہ سننا چھوڑو، اللہ رسول دیکھو، اللہ رسول کو سنو، اللہ رسول کو بولو، اللہ رسول کو سوچو، اللہ رسول کے اللہ جل شانہ وہ کن صفات کو پسند کرتے ہیں اس کو دیکھو کتابوں میں، اور سیرت کے ذریعے سے نبی علیہ السلام اور حیات الصحابہ کے ذریعے سے صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھو اور پڑھو بولے تو وہ تو ہم لوگ کرتے ہی نہیں ہیں وہ کام، تو ایسی صورت میں دنیا ہی بسی ہوئی رہیں گی۔ ابھی میں ایک پروگرام میں جا کے آ رہا ہوں، تفہیم ختم نبوت کی، جو خواتین کے لیے تھا۔ دو نوجوان بچے کھڑے ہوئے ہیں بیچ راستے میں، گاڑی موڑنے کا ہے، ہارن مار رہے ہیں، ہٹ ریج نہیں ہونا،
یوں تو کر کے بچتے بچاتے جا کے آئے تو وہ گاڑی والوں کو بولا میں، ہر ایک اپنے اس میں ایسا منہمک ہے کہ اس کو کسی دوسرے کے بارے میں کوئی فکرش نہیں ہے. تو وہ لوگ اپنے باتوں میں اپنے کام میں ایسا مشغول ہیں، اپنے تبادلے خیال میں کون آ رہا کون جا رہا، گاڑی آ رہی راستہ دینا چاہیے، بیچ میں نہیں ٹھہرنا چاہیے، اس کو سوچنے کا ہے ہی نہیں. وہاں کچھ ویسا قصہ ہو جا رہا ہے کیا بول کے بولا میں اپنی مجلسوں میں سوچ لیتے کچھ بیٹھے ہوئے ہیں، سننا کچھ چاہ رہے ہیں، کچھ بولنا چاہ رہے ہیں جی، کچھ دیکھنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہاں آ کے دیکھے تو نہ وہ سننے کو مل رہا، نہ وہ دیکھنے کو مل رہا، نہ وہ بولنے کو مل رہا، نہ وہ سوچنے کو مل رہا. ہم کچھ بول رہے ہیں، ہاں بیٹھے ہوئے کچھ اور سوچنے میں لگے ہوئے. تو جیسے وہ ہارنا مارنے سے فائدہ نہیں ہو رہا، انہیں ہٹ رہا ہی نہیں وہاں سے، ایسے ہی تو نہیں ہو جا رہا قصہ. یہ مول صاحب گھنٹہ 2 گھنٹے سینے خشک کر لے رہے ہیں، اور جناب پبلک ہے کہ جہاں کی وہاں اپنی ڈگر سے ہٹنے کو تیاری نہیں، چھوڑنے کو ہی تیار نہیں ہے اس چیز کو جس کو اس نے اپنے گلے سے لگا لیا، نکالنے کی تیار نہیں ہے اس چیز کو جس کو اس نے اپنے دل میں بٹھا لیا. اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ دار الغرور ہے، متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے، یہ کسی کو بھی ملاش نہیں ہے. حیدرآباد کی زمین آج اتنے لوگوں کو ملی ہوئی ہے نا، پہلے سے جتنے لوگ تھے اتنے لوگ رہتے تو ملتی تھی جی. اب اتنی جگہ اتنی زیادہ پبلک ہو گئی ہے حیدرآباد میں، جانا آنا مشکل ہو گیا ہے نا. لیکن اب ہماری یہ سب کی نسلیں جب آئیں گی تو پھر وہ اتنے ہو جائیں گے نا، تو ان کو جگہ کہاں رہیں گی؟ اپن جائیں گے تو ان کو جگہ ملیں گے نا. کئی 100 سال پہلے حیدرآباد بھرا پڑا تھا، وہ خالی ہوا تو پھر اس کے بعد کے لوگ آئے، وہ خالی ہوا تو اس کے بعد کے لوگ آئے، وہ خالی ہوا تو اس کے بعد کے لوگ آئے. رہا کسی کے پاس؟ محلات رہے، پیالس رہے جی، کوٹھیاں رہے، بنگلے، کچھ بھی نہیں رہے نا. مگر زندگی پوری کیا میں لگا دی ہے؟ اسی میں لگا دی. آج کیا کر رہے ہیں؟ آج بھی ویج کر رہے ہیں، سب کے سب ویج کر رہے ہیں. روزانہ جھگڑے آتے ہیں میرے پاس، کہے کے جھگڑے، بابا کی میراث میں سے انہیں میرے کو حصہ نہیں دے رہا، انہیں میرے کو نہیں دے رہا، بہن آ کے بول رہی میرے بھایا میرا حصہ نہیں دے رہے. کس کی چیزیں تھیں؟ بولے تو ہمارے بابا کی تھی. بابا کے پاس ہی نہیں رہی، میرے پاس ہیں گی بول کے کیسے سمجھ لے رہے ہیں؟ بابا کنے کہاں سے آئی؟ بولے تو دادا کنے سے. بھائی دادا کنے رہی کیوں نہیں ہو؟ انہوں اپنے زمانے میں سمجھے کہ میں بہت بڑا زمیندار ہوں، اس کے بعد والے صاحب سمجھے کہ اب میں بڑا زمیندار ہوں. انہوں گزرے تو بچے سمجھ رہے ہیں ہم لوگ بڑے زمیندار ہیں. تھوڑے دنوں کے بعد میں دیکھے تھے تو زمیندار پورے خبرداروں تھے. خبردار بولت معلوم نا، خبردار نہیں بول رہا ہوں، خبردار. بس اسی کے پیچھے پڑے ہوئے سب کے سب. ارے ضرورت کے حد تک آدمی کچھ کر لینا، جیسے قدم کا استعمال کرتا آدمی چلنے کے واسطے، اس کے بعد میں تو خالی ٹیک کے بیٹھ جاتا ہے تو آڑے ڈال دیتا ٹانگا. اگر اس کے بس میں ہوتا نکال کے کہیں کھوٹی وٹی پہ لٹکا دینا تو لٹکا بھی دیتا تھا. جگہ ہی تنگ ہے آج کل، سونے کے واسطے 6 فٹ 8 فٹ کی جگہ ہے کہ آدمی کو جگہ بہت تنگ ہے بول کے ہاتھ ایک طرف پاؤں ایک طرف لگا دیں گے تھوڑے سے حصے پہ، جیسے وہ خرگوش ایک ہاتھ میں آ جا رہا آج کل. مختصر جگہ میں زندگی گزار لیتے تھے. وقت کے طور پر استعمال کرنے کی ایک چیز ہوتی ہے، وہ جان کھپانے کی چیز نہیں، صلاحیتیں صرف کر دینے کی چیز نہیں، ضرورت پورا کرنے کی چیز ہے، خواہش پوری کرنے کی بھی چیز نہیں ہے. چلے جا رہے ہیں بڑے بڑے پہاڑوں پہ، خواہش پوری کرنا ہے، اتنے اوپر چڑھے تھے اتنے اوپر چڑھے تھے جی. ہمالیہ کی چوٹی سر کرنے کے واسطے جا رہے،
اور کاپیوں میں لکھا لے رہے ہیں انہیں سر کرا انہیں سر کرا. کیا ہونے والا ہے اس سے؟ جہاں کہیں کسی مالدار کو دیکھ رہے ہیں بس اس کو دیکھ کے سمجھ رہے ہیں کاش میں ایسے ہی مجھے بھی ہوتا. کسی کی بلڈنگ دیکھ رہے ہیں تو سوچ رہے ہیں کاش کے میرے واسطے بھی ایسے ہی ہوتی. کسی کے کھانے پینے کی چیزوں کی وسعتوں کو دیکھ رہے ہیں میرا دسترخوان بھی ایسا ہی ہوتا. کسی کی عزت شہرت سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں کاش کہ میرے پاس بھی یہ چیزیں ہوتی. اس کے واسطے تھوڑی آئے ہیں دنیا میں. یہ ایسا اس واسطے ہے کہ ہم دو چیزوں کو نہیں پہچان رہے ہیں. ایک خود اپنی ذات کو کہ میں کون ہوں کیا ہوں کس لیے ہوں میں. ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کون ہے کیا ہے کس لیے ہے وہ اس سے غافل بشر نہ ہو جائے. آدمی کو اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے کہ میں کون ہوں کیا ہوں کس لیے ہوں. اب کس لیے ہوں کو سمجھنے کے واسطے اس کو سمجھنا پڑے گا اس کو پہچاننا پڑے گا جس نے ہم کو پیدا کی. تو پہچاننے کی دو چیزیں تھیں. اللہ کو پہچانتے بندوں کو پہچانتے. اللہ کو پہچاننا چھوڑ دیا بندوں کو پہچاننا چھوڑ دیا بے جان چیزوں کو پہچاننا شروع کر دیا. آدمی میں کیا اچھا ہے کیا خراب ہے پوچھے تو کوئی بھی نہیں بولتا. کوسی گاڑی میں کیا اچھا ہے بولے فوراً بولنا شروع کر دیتا. اس کا اے سی اچھا ہے اس کی آٹومیٹک گاڑی سیٹاں سیٹ ہو جاتے سو وہ سسٹم اچھا ہے. اس کی لائٹیں بہت شاندار ہیں. اس کی سیٹوں کی سیٹنگ بہت عمدہ ہے. اور فلاں اس کی اسٹیئرنگ بہت ہلکی ہے. بلکہ اس میں تو ایسا سسٹم ہے کہ خالی ایسا مار کے رکھ دیا تو انہیں خود ہی جہاں سے مڑنا ہے مڑ جاتی ہے. اپنے کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چیزوں کے بارے میں اتنی تحقیقات کر لیا پوچھو نہ کو. مت کرو نہیں بول رہا ہوں. یہ کرنے کے ساتھ میں کرو جو بھی کرنا ہے. پورا انتظام کر لے رہے ہیں. شادی خانہ لے لیے فرشاں بچھا دیے کرسیاں سجا دیے اسٹیج پر رونق بنا دیے قالینہ ڈال دیے سرخ قالین بچھا دیے نوشاہ کی تشریف آوری کے واسطے پھولا لگا دیے اسٹیج کے اوپر. پبلک آ گئی پوری. کیا ہوا بولے تو نوشاہ بھاگ گیا. ارے بھائی کس کے لیے ہے وہ؟ نوشاہ کے لیے تھا نا وہ. یہ پوری کائنات ہونا میرے کو میں کیا ہوں یہ تو نوشاہ بھاگ گیا جیسا دکھ رہا ہے. عجیب غریب قسم کی غفلت ہے جو اس وقت میں مسلط ہے لوگوں کے دلوں پر دماغوں پر. اللہ کو کب یاد کرتا ہوں اس کے بارے میں آگے کی آیت میں ہے. ایک تو یہ فرماتے ہیں اللہ پاک کہ دنیا کی زندگی بس کھیل کود کے مانند ہے. اصل زندگی حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے. کیا ہی اچھا ہوتا ہے کہ لوگ جان لیتے ہیں اس بات کو. کب یاد آتا اللہ؟ اس وقت یاد آتا جب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ میں جن چیزوں کے پیچھے پڑا ہوا ہوں یہ چیزیں اس وقت کی میری مصیبت کو ٹال نہیں سکتی. اس وقت یاد آتا. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جب سمندروں میں کشتیوں میں سوار ہو جاتے اور سمندر کی لہریں اونچی اونچی اٹھنی شروع ہوتی ہیں اور ہواؤں کے تھپیڑوں سے کشتی ڈوبتی تیرتی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. اتنی اونچی اونچی لہریں اٹھتی ہیں کہ کشتی پوری چلے گئی بول کے سمجھ میں آتا دور سے دیکھنے والے کو. مگر چونکہ اس میں ڈوبنے کی خصوصیت نہیں رہتی تو وہ لہر جانے کے بعد میں پھر تیرے جیسا دکھتی. اس وقت میں بھنور میں پھنس جاتی ہے. بہت تیز تند ہوائیں ہوتی ہیں کنٹرول نہیں کر سکتا. پانی آنا شروع ہو جاتا ادھر سے ادھر سے اڑ کے. تو اب سب بھول جاتا. کیا کرتا؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. اب نہیں کام چل سکتا اس سے. اب بچانے والا تو بس ایک ہی ہے. مصیبت میں پھنسے اس وقت میں یاد کرتا. بہت سے مردے بہت سے عورتیں بچوں کے بد اخلاق ہو جانے
بد کردار ہو جانے اور بری چیزوں کے عادی ہو جانے اور کام کاج نہیں کرنے کی وجہ سے آ کے رجوع ہوتے علماء کے پاس، بزرگوں کے پاس، حضرت بچہ بہت بگڑ گیا، دعا کرو انہیں سیدھا ہو جان دے بول کے، تو انہیں آ کے کئی کو بول رہا ہے اپنے بچے کے بارے میں، اس کی آئندہ کی زندگی اس سے تباہ ہو جائیں گی، یہ فکر کے ساتھ میں بول رہا، یا اس کے اس طرز عمل کی وجہ سے اس کی ناک کٹ جا رہی، اس کی حیثیت ختم ہو جا رہی، انہیں پریشان کر دے رہا، اور اس کی وجہ سے ہم لوگ کیسوں میں پھنس جا رہے اور پولیس ہمارے کو ستا رہی، مگر آ کے یہاں بولیں گا کیسا؟ اخلاق بہت خراب ہو گئے صاحب، دعا کر دیجیے اللہ میں اسے سیدھا راستہ دے دیں بول کے، تو کئی کو بول رہا انہیں اپنی پریشانی دور کرنے کو بول رہا، بچے کا مستقبل صحیح ہونے کے واسطے نہیں۔ شوہر کا ایسا رویہ رہا جو عورت کو تکلیف دینے والا ہو تو فوراً عورت آگے بولتی مول صاحب کوئی ایسا وظیفہ دو ہمارے شوہر نہیں ستائے ایسا بول کے، تو شوہر کو نیک بنانے کی فکر سے نہیں آ رہی، اس کے ستائے جانے سے پریشان ہو کے وہ ستنے سے بچنے کے لیے آ رہی۔ ارے اردو سمجھ میں آتی ہے؟ یہیں کی ہے نا، حیدرآباد کی ہے، کہیں اور کی تو نہیں اردو ہے۔ وہ گورکھپور گیا تھا تو ایک صاحب بولے میری گفتگو سن کے، آپ حیدرآباد کے ہیں کیا صاحب؟ ہاں بھائی حیدرآباد کا ہوں۔ نہیں حیدرآباد کی تو زبان نہیں، میں حیدرآباد میں کئی سال رہ کے آیا ہوں، حیدرآباد کی زبان نہیں دکھ رہی ہے۔ حیدرآباد میں بھی اچھی اردو بولنے والے لوگ آ رہے تھے، کیا پوچھ رہے ہو صاحب؟ وہ بھی اچھے خاصے پڑھے لکھے بڑے ڈاکٹر ہیں، اس واسطے سے پوچھ رہا ہوں اردو سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بول کے۔ ستانا تو سنے تھے، ستنا کم سنتے نا ذرا، اس واسطے بول رہا ہوں۔ ستانے کا عمل دوسرے کی طرف سے ہوتا، ستنا اپنے اوپر گزرتے حالت کا نام ہے۔ جو پریشانی آ رہی دنیا کی پریشانی کو دور کرنے کی فکر لے کر لوگ آ رہے ہیں، اور ہم لوگ ہمیں خوش ہو جا رہے ہیں، میرے کہنے اتنے لوگ آ رہے ہیں، میرے کہنے اتنے لوگ آ رہے ہیں، میرے کہنے اتنے لوگ آ رہے ہیں کہ کو پہلے وہ ہے مسئلہ، 100 آ رہے ہیں، 200 آ رہے ہیں، صبح سے لے کے شام تک 100 لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں، ان کہنے ٹوکن نہ بڑھتے، 100 ٹوکن 200 ٹوکن آ رہے ہیں کہ واسطے دین کی فکر لے کے آ رہے ہیں، اخلاق بنانے آ رہے ہیں، اللہ کی معرفت حاصل کرنے آ رہے ہیں، زندگی میں اسلام لانے آ رہے ہیں، آخرت کو بنانے آ رہے ہیں، تزکیہ نفس کے لیے آ رہے ہیں، تصفیہ قلب کے لیے آ رہے ہیں، تہذیب اخلاق کے لیے آ رہے ہیں، نیتوں کی پاکیزگی کے لیے آ رہے ہیں، صفات ایمانیہ سے آراستہ ہونے کے لیے آ رہے ہیں، کہے کے واسطے آ رہے ہیں۔ یہی حال ہے لوگوں کا کہ جب کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تب دین یاد آتا ہے یا دین والے یاد آتے ہیں، تب اللہ یاد آتا ہے، اس سے پہلے نہیں یاد آتا۔ یہی وجہ ہے کہ جن کو کچھ بھی کوئی بھی حال نہیں ہے انہیں آتا ہی نہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ بہت ایک صاحب کے ایک جگہ کچھ لوگ آتے تو میں پوچھا یہ ہمیشہ آپ کے پاس ہی دکھتے ہیں، کیا بات نہیں، کچھ کام وام نہیں ہے گیا لوگوں کو بول کے؟ تو وہ صاحب بولے کام آ رہتے تو میرے کہنے کہیں کو رہتے تھے، اس لیے کہ جو خوشحالی میں ہے اس کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، قرآن کیا ہے، اللہ رسول سے کیسے آدمی نزدیکی حاصل کر پا سکتا ہے، کون سی چیزیں اللہ رسول کی تعلیمات ہیں، کون سی چیزیں اللہ کی مرضیات ہیں، اس کی طرف نہیں آتا وہ شخص جسے 4 پیسے مل گئے۔ ابھی بھی بعض لوگ آتے رہتے میرے پاس، جو ہی ان کے ہاتھوں میں تنگی ہو جاتی، پیسے کم ہو جاتے ہیں، بد اخلاق ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ہاتھوں میں جو ہی فراخی چند پیسے آ جاتے، راحت مل جاتی، اخلاق خراب ہو جاتے۔ اس واسطے اللہ پاک کا ایک نظام ہے، یہ ایسا ویسا چلتے رہنا چاہیے تاکہ دونوں حالتوں میں امتحان رہے آدمی کا، یہ نعمتوں میں اللہ کو یاد کرتا ہے یا نہیں، اور مصیبتوں میں صبر کرتا ہے یا نہیں، یہ دیکھنے کے واسطے آتے رہتے حالات یہ۔ مگر ہم لوگ دین والوں کو یا دین کے وظائف کو یا اللہ کے ذکر کو دنیا کے مصیبتوں کے ٹالنے کے واسطے ہی استعمال کرتے ہیں۔
ایک صاحب ایک صاحبہ کو بہت پریشان ہو رہے تھے اپنے کسی بیماری کی وجہ سے، تسلی دینے کے واسطے بولے کرتے کہ ارے اس سے زیادہ حالت تو گھر میں فلانے صاحب کی خراب ہے، اس سے زیادہ حالت فلانے صاحب کی خراب ہے. خود ہم لوگ جن کے پاس دعا پڑھنے کے واسطے جا رہے ہیں نا، انہوں بھی دواخانے میں تھے تھوڑے دن، ان کا بھی آپریشن ہوا. اور تو وہ عورت بولے کرتے ان کا کئی کو ہوا، ان کی طبیعت کئی کو خراب ہوئی، انہوں تو نمازاں روزے والے نا، ان کا کئی کو. تو ان کو سمجھانا پڑا حضرت ایوب علیہ السلام سے پاکیزہ کوئی آدمی رہ سکتا، انہیں بیمار نہیں ہوئے. جی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز نہیں ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو میں بیمار ہوں نہیں بولے. جی حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ میں دشمنیاں نہیں آئیں. اس امت کے سب سے پاکیزہ طبقے حضرت صحابہ کرام پر فخر و فاقہ نہیں آیا. برشے نیزے نہیں کھانے پڑے، گھروں سے نہیں نکالے گئے. اس کے ایسے کیا تعلق ہے؟ یہ تو ایک آزمائشی مرحلہ ہے، کبھی ایسا کبھی ویسا دیکھتے رہتے ہیں انہوں. اس کا تعلق اس سے نہیں ہے. آج کل ہم لوگ نمازہ میں پڑھ رہے ہیں تو روزی روٹی اچھی ملتی کہتے ہیں بلکہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کا حکم پورا کرنے کے واسطے نہیں. اچھا آج کل وہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے، کبھی کبھی وہ دیکھتے رہتا ہوں، یہ پڑھ لے کے سو جاؤ صبح میں لکھ پتی، یہ پڑھ لے کے سو جاؤ صبح میں کروڑ پتی. ابھی ہفتے میں یہ پڑھ لو بس پوچھو پیسے رکھنے کو جگہ نہیں رہیں گی. ایسا رہا تو یہ بڑے بڑے 15 20 سال 30 سال کے کورساں کر کے جی جگہ جگہ کمپنیوں میں انٹرویوز دے کے ملکوں کا سفر کر کے زندگیاں کھپانے کی ضرورت کیا تھی؟ خالی وائش کر لیتے تو قصہ ختم ہو گیا. اب دین کے نام پہ لوگوں کو وظائف بھی مادی چیزوں کے واسطے دیے جا رہے ہیں. اس سے اللہ کی رضا ملے گی، اللہ کی خوشنودی ملے گی، آخرت بنے گی، یہ تصور ہی نہیں ہے لوگوں کو. اس واسطے وہ میرے کو تو ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ میرے سوچنے کا انداز کچھ الگ ہے، پبلک کے سوچنے کا انداز کچھ الگ ہو گیا جیسا دکھ رہا میرے کو. جی ارے بھائی احکام الہیہ کو تو اللہ کا حکم ہونے کی حیثیت سے بندے ہونے کے طور پر پورا کرنا ہے نا، اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے اس کا. ان کی رضا چاہیے، بس ان کی خوشنودی چاہیے، آخرت کی زندگی کا بننا چاہیے، ہمیشہ کی زندگی کا سنورنا چاہیے. اس واسطے کرنے کا ہے، دنیا کے لیے تھوڑا ہی ہے. خیر بہرحال بھائیو، کب یاد کرتے ہیں جب مصیبتوں میں پھنس جائے. یہ ایمان والوں کا طریقہ کار نہیں. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. اور جو ہی وہ پریشان کن حالات چلے جاتے ہیں، کچھ مشرکوں کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر سے وہ شرک کرنا شروع کر دے. اس کی پوجا اس کی پوجا کر رہے تھے، سمندر کا سفر کرے، کشتی بھور میں پھنس گئی، ڈوبنے کا خطرہ ہوا، پورے معبودان باطلہ کو بھول کر ایک اللہ کو پکارتے گئے. لیکن جب کشتی کنارے لگ جاتی تو پھر آگے وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے. مصیبت ہٹتے ہی پھر وہی ڈگر پر آ جاتا. یہ طرز عمل ٹھیک نہیں ہے. تو دو چیزیں سامنے آئیں آج کی گفتگو میں. ایک یہ کہ چیزوں کو پہچاننے کے بجائے چیزوں کے بنانے والے کو پہچانو، چیزوں کے استعمال کرنے والے کو پہچانو. کیا سمجھے؟ چیزوں کو پہچاننے پر جتنی محنت کر رہے ہیں اس سے زیادہ محنت چیزوں کے استعمال کرنے والے کو پہچاننے میں لگاؤ، اور اس سے زیادہ محنت انسان کو پیدا کرنے والے کو پہچاننے میں لگاؤ. پھر چیزوں کا استعمال بھی صحیح ہوگا. حکیم لوگ زہر کو پہچانتے ہیں تو مرنے والے کو بچانے کے واسطے زہر استعمال کرتے، کیونکہ پہچاننے والا سدھرا ہوا ہے تو زہر جیسی چیز کا استعمال بھی صحیح کرتا ہے. اور اگر پہچاننے والا برا ہوتا ہے، اگر وہ پہچاننے والا جو شخص ہے، استعمال کرنے والا جو شخص ہے، وہ شخص اگر برا ہوتا ہے تو پھر کارآمد چیز بھی نقصان دہ بن جاتی ہے.
دشمنی نکالنا چاہ رہا تھا کوئی، مگر نکالوں کیسا؟ دوستی کا لبادہ اوڑھنا، دسترخوان پہ بلانا، اس کو معلوم ہے ایسے کیا کیا چیزیں نہیں بنتی، بلکہ وہ سب چیزیں تیار کرنا، اس کے بعد میں اس کو یہ کھلانا، یہ کھا کے دیکھو ذرا، اس کا ٹیسٹ دیکھو ذرا، اس کا ٹیسٹ دیکھو، اس کا ٹیسٹ دیکھو، یہ بہت بیسٹ ہے، یہ بہت بیسٹ ہے جی، یہ بہت ذائقے دار ہے، کھلا رہا، دیکھنے والا کیا سمجھ رہا؟ بڑا ہمدرد ہے، بڑا بااخلاق ہے، بہت خیرخواہ ہے اور بڑی محبت والا ہے۔ گھر کو جانے کے بعد جا کے پڑ گیا بستر پہ، کیا ہوا بولے تو فوڈ پوائزن، نہیں بنتی تو جنا کھا لیا، اس کے برے اثرات پیدا ہونا شروع ہو گئے، انہیں تو چاہتا بھی وہ تھا۔ تو استعمال کرنے والا جب برا ہے تو اچھی چیز کو بھی غلط مقصد کے لیے استعمال کرتا، استعمال کرنے والا اگر اچھا ہے تو خراب چیز کو بھی اچھے مقصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اس لیے پہچانو پروردگار کو اور پہچانو اپنے آپ کو، اس کے بعد بقدر ضرورت پہچانو چیزوں کو، نہ خود کو پہچاننا نہ پروردگار کو پہچاننا، چیزوں کو پہچاننے کے چکر میں پڑ گئے، جیسے مال کو پہچاننا شروع کر دیے۔ مال کے بارے میں تو بتایا گیا ہے کہ مال اچھا بھی ہے، مال برا بھی ہے، مال سے معال بنتا بھی ہے اور مال سے معال بگڑتا بھی ہے۔ معال بولے تو آخرت، انجام، خیر بھی ہے وہ، شر بھی ہے وہ۔ اسی لیے دعاؤں میں آتا ہے کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے مال سے جو میرے حق میں وبال بن جائے۔ تو چیزوں کو پہچانو بقدر ضرورت، استعمال کرنے والے یعنی اپنے آپ کو پہچانو تاکہ سمجھ میں آئے کہ میں کیا ہوں۔ پھر اس کے بعد میں حضرت کی اس دعا والے شعر کی اہمیت سمجھ میں آئیں گی، جس میں حضرت نے فرمایا، نہیں ہے مجھ کو طلب اپنے غیر کی یا رب، اصول مجھ کو میرا ہی حضور ہو جائے۔ میں کیا ہوں میرے اوپر کھل جانا بس۔ پوری دنیا کھلی ہوئی اس کے سامنے، امیج نہیں کھلا ہوا ہے، اور پھر کائنات کا بنانے والا، اس کی طرف تو اس کا دھیان ہی نہیں ہے، توجہ ہی نہیں ہے، دل کا رخ ادھر ہوا ہی نہیں ابھی، دنیا کی خواہشات نکلی نہیں، مادی اور فانی چیزوں سے تعلق بقدر ضرورت نہیں رہا، بقدر چاہت ہو گیا۔ اسی لیے آج کے سبق میں یہ 2-3 باتیں یاد رکھو، خود کو پہچانو، خدا کو پہچانو، پھر اس کے بعد چیزوں کو، اور دوسری چیز اللہ جل شانہ کو یاد رکھنا ہے ہر حالت میں، خالی مصیبتوں کے وقت میں یاد کرنا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے ایک ہی جگہ پر حکم دیا ہے، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر کرو، میری ناقدری مت کرو، استعینوا بالصبر، صبر کے ذریعے سے مدد مانگو، تو صبر بھی کرو شکر بھی کرو بول کے حکم ہے۔ دونوں حالتیں آتی بول کے سمجھ میں آ رہا ہے اس سے خود بخود۔ ایسا کئی کو ہو رہا بول کے پوچھتے ہیں لوگ آگے میرے کو، ان کو پوچھے تو میرے کو یہ لوگ ایسا کئی کو پوچھ رہے ہیں بول کے خیال آتا، ایسا کئی کو ہو رہا ہوں گا مول صاحب ہمارے ساتھ، ایسا کئی کو ہو رہا ہوں گا مول صاحب ہمارے ساتھ، میرے کیا معلوم بولتا ہوں نہیں کون کر رہے ہوں گے، ذرا معلوم ہوتا نا تم لوگ، تو ان کو بولتا ہوں میں، میرے کو ایک ہی معلوم ہے کرنے والا، دوسرا معلوم ہی نہیں ہے میرے کو۔ ایسا کرنے کرانے کا قصہ رہتا تو میں آپ کب کے مر گئے ہوتے جی۔ اس لیے کہ سب کے کچھ نہ کچھ دشمن ہیں نا، وہ دشمنوں کے بھی دشمن ہیں، کون رہتا؟ ہمارے دشمن ہمارے کو مار دیتے تھے، ہمارے دشمنوں کو ان کے دشمن مار دیتے تھے، رہتا کون تھا؟ جب دیکھو اسی کے پیچھے لگے ہوئے۔ ہر حالت میں اللہ جل شانہ کی طرف دھیان رکھنا، توجہ رکھنا، اور اپنی حقیقت کے بارے میں جاننا کہ میں کیا ہوں۔
میں سراپا محتاج ہوں، ہر وقت ہر لمحہ اللہ کی طرف میری ضرورتیں وابستہ ہیں، یہ یاد رکھو بس۔ اور میری ہر ضرورت پورا کرنے والا اللہ ہے، یہ یاد رکھو۔ اور باقی چیزوں کے بارے میں بقدر ضرورت تعلق رکھو بس، اتنا ہی جتنا آپ طہارت کے لیے جاتے ہیں تو وقت دیتے ہیں، ضرورت ہے تو جا رہے ہیں، ضرورت پوری ہو گئی آگے، ٹائم بھی ہو گیا، بات بھی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم انا نسألك